صورت میں یہ اسرے کی صورت میں یہ بس یہی ہے، قبیلہ کہہ لیجئے تو یہ ہے، امت کہہ لیجئے تو یہ ہے، وسیلہ کہہ لیجئے تو یہ ہے، ذریعہ کہہ لیجئے تو یہ ہے، واسطہ کہہ لیجئے تو یہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ لفظ کسی کے لیے مناسب معلوم بھی تو نہیں ہوتے، یہ لفظ کسی اور کے لیے مناسب معلوم بھی تو نہیں ہوتے۔ کیا کریں، اتنی ہماری ذہنی تربیت کر دی گئی ہے کہ ہم کسی کو قبول بھی تو نہیں کرتے۔ جب ہم قبول نہیں کرتے تو ہمارا بچہ کہاں قبول کرے گا؟ بہترین تربیت کے ساتھ آنے والے بچے ہیں، بہترین تعلیم کے ساتھ آنے والے بچے ہیں، اور اس دیار غیر میں، جسے اب کہنا بھی نہیں چاہیے دیار غیر، مگر ہاں ایک ایسے ملک میں کہ جہاں آپ کی زبان کو نہیں ادا کیا جاتا ہو، یا آپ کی زبان میں آپ کے جذبات کی ترجمانی نہ کی جاتی ہو، وہاں پر یہ تربیت کہ بچے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سب اپنے مقام پر ہیں، مگر اطمینان دیکھیے کس قدر اطمینان ہے کہ ہم ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں، ہم ادھر سے ادھر جانے والے نہیں ہیں، ہم ہیں تو بس ایک راستے پر ہیں، اور وہ راستہ آج ہمیں سیدھے باب زہرا لے کر آ گیا، اور اس طرح سے لے کے آ گیا کہ اسی آستانے میں اس معصوم کا تذکرہ کریں کہ جو سلسلہ ثمر کا ایک ایسا پھل ہے کہ جس کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، لہا فروع طوال وثمرۃ لا تنال۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ وہ شجرہ ہے کہ جس کی شاخیں پہنچ سے دور ہیں، بہت بلند ہیں، بہت عرفاں ہیں، عام انسان کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ جب شاخ تک ہاتھ نہ پہنچتا ہو تو کیا ثمرے تک ہاتھ پہنچے گا؟ کیا اس فواکہ تک ہاتھ پہنچیں گے؟ کیا ان پھلوں تک ہاتھ پہنچیں گے؟ نہیں۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں، بات تو ہے امیر المومنین کی، مگر اپنے چھوٹوں سے ایک بات عرض کروں کہ مجلس میں تشریف لائیں تو طہارت کا خاص خیال رکھیں۔ یہ طہارت ہی ہے آپ کو جو اس ذکر سے نزدیک کر دے گی، یہ طہارت ہی ہے کہ جو آپ کو اس فکر سے نزدیک کر دے گی۔ اگر طہارت پیش نظر نہ رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت کا امکان باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے طہارت ظاہری بھی چاہیے بصورت وضو، اور طہارت باطنی بھی چاہیے بصورت عدم موجودگی کینہ، بغض، نفاق۔ یہ دل سے نکالتے جائیے، اپنے آپ کو بلند سطحوں پر لیتے جائیے، وہاں لے کے جائیے کہ جہاں دنیا نہیں پہنچ سکتی۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کر دیجئے، چھوٹے چھوٹے امتیازات کو ختم کر دیجئے، یہ فرق کو مٹا دیجئے، اور انہی کے نام پر مٹا دیجئے جن کے تذکرے کے لیے ہم آئے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے ایک ایسے تذکرے کے لیے کہ جس کے آستانے پر شاہ ہو کہ گدا سب ہی آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط گدا بھیک مانگنے والے آتے رہے، نہیں۔ ابو منصور دوانقی نام تو آپ جانتے ہیں، نام تو آپ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے ایک نامہ لکھا، خط لکھا، اور خط بھی ایسا لکھا کہ جس میں ایک صورت ہے احتجاج کی، ایک صورت ہے پروٹیسٹ کی، ایک صورت ہے مطالبے کی، اور مطالبہ بھی کیسا عجیب مطالبہ کہ معصوم سے ایک مرتبہ اس نے خط کے ذریعے یہ لکھ کے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ دربار میں میرے نہیں آتے ہیں، آپ اس دربار میں حاضری نہیں دیتے ہیں، تو بے اختیار، اور یہ سلیقہ بھی امام ششم نے دیا کہ خط کا جواب ضروری ہے۔ دیکھیے کہاں کی گفتگو ہے اور میں کہاں کر رہا ہوں، جواب خط انتہائی ضروری ہے۔ اسی کو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس آج کی اصطلاح میں ایک ایسے یوں سمجھیے کہ مینر کے تعلق سے اس کو جانا جاتا ہے جس سے پورا آپ کے آفس کا ڈیکورم، جہاں کہیں بھی لوگ ہوں، اب آج وہ ای میل کی صورت ہو یا جو کوئی بھی صورت ہے، اس صورت کو قائم کیا ہے امام نے۔ یہ کہا ہے کہ جواب دینا ضروری ہے، اگر کوئی سائل ہے، کسی نے سوال کیا ہے تو جواب لازمی ہے۔ فقط اس لیے نہیں کہ تمہیں تسلی ہوتی ہے، بات ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے، جب بات ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ تاریخ کا
حصہ بن جاتی ہے. جب تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے تو کبھی کبھی ہم جیسے طالب علم اور آپ جیسے طالب علم اس کو کوٹ کرتے ہیں اور ریفرنس کے ساتھ کوٹ کرتے ہیں. تو سند میں کون آپ کے سامنے ہے؟ ظاہر ہے کہ مجلسی کی سند ہے، بہار الانوار ہے، اور تذکرہ بھی تذکرہ ہے. امام کا شکایت کرنے والے نے شکایت کو رجسٹر کیا ہے اپنے خط میں، اور پروٹیسٹ کو رجسٹر کرتے ہوئے بے اختیار یہ کہا آپ نہیں آتے دربار میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو آنا چاہیے. کہا تیرے دربار میں اگر تو چاہتا ہے کہ میں آؤں تو میں اس دربار میں آ کر کیا کروں گا؟ اس لیے کہ دربار میں وہ آتا ہے جو جرم کے نتیجے میں سزا سے خائف ہو. درباریوں کو دیکھیے، یہ عجیب بات ہے، یونیورسل ڈیفینیشن ہوتی ہے، یہ یونیورسل ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف عام ہے، اس میں کسی تخصیص کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تیرے دربار میں آتے ہیں اور وہی آ سکتے ہیں جو خوف میں مبتلا ہوں، اور خوف بھی کسی جرم کے نتیجے میں کہیں سزا تو نہیں ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ میں نے نہ کوئی جرم کیا ہے، لہذا نہ کوئی سزا، اور جب کوئی سزا نہیں تو پھر کوئی خوف نہیں. اور اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے دربار میں آنے سے ظاہر ہے کہ کوئی ایسی صورت قائم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آخرت درست ہوتی ہے یا آخرت سنورتی ہے، تو ایسی امید تیرے دربار سے تو نہیں ہے. کل جواب دے دیا ہے. دونوں صورتوں میں تمنا تیری جو بھی ہو مگر درباری نہیں بن سکتا، اس لیے کہ خوف نہیں ہے. اور جب خوف نہیں ہے تو جہاں خوف نہیں ہے تو وہاں دوسری بات بھی کر دی کہ کوئی رجا کی صورت بھی نہیں ہے، امید کی صورت بھی نہیں ہے. امید کی صورت تو وہاں ہوتی نا جب تیرا دربار مجھے کم از کم اس بات کی ضمانت دے کہ آخرت میں اس محفل کا کوئی فائدہ بھی ہے. تو محفلیں وہ بے فائدہ ہیں جہاں ذکر نہ ہو، محفلیں وہ بے قاعدہ ہیں جہاں تذکرہ نہ ہو، محفلیں وہ بے وجہ ہیں جہاں پر ان کا ذکر قائم نہیں ہوتا. بہت پہلے یہ سمجھا دیا. ابو منصور دوانقی نے درباریوں کو ایک مرتبہ متوجہ کر کے جب جواب پہنچا تو کہا دیکھا تم نے فقط اپنے موقف کو پیش نہیں کیا بلکہ بہت سو کو پہچنوا دیا. معصوم موقف کو بیان نہیں کرتا تنہا جب تک کہ دنیا کو بھی نہ پہچنوا دے کہ وہ کون ہے جو تیرے اطراف ہیں، وہ کون ہے جو تجھ سے نزدیک ہیں. میں تجھ سے نزدیک نہیں ہو سکتا، یہ اعلان ہے. تو کسی بھی دور میں یہ میں آپ سے کر رہا ہوں کلیہ ہے. ہمارے پاس ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی سن لیجیے آغاز تقریر میں، کہ کسی معصوم کے قول، فعل یا تقریر، تینوں چیزیں حدیث میں، یہ تینوں لفظ یاد رکھیے. آپ اگر ایک میں پائیں تو آپ کل پر اس کا اطلاق کر دیجئے، ہر ایک کو نہ تلاش کیجئے. آپ نے اگر چھٹے امام کے تعلق سے اس بات کو پایا اور یہ آپ نے طے کر لیا بسند صحیح کہ ہاں یہ طریقہ رہا ہے، تو اب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام نحوم کا طریقہ کیا تھا، امام پنجم کا طریقہ کیا تھا. یہ بڑا اہم مسئلہ، اس پہ کنفیوژنز ہیں. اس پر نہ صرف کنفیوژنز ہیں بلکہ اس پہ آرگیومنٹ قائم ہو جاتے ہیں، اور ایسے آرگیومنٹ کہ جس کی انتہا پھر نہیں ہوتی. اس لیے کہ ذہن ہے اور آپ کا ذہن ہے اور بچوں کا ذہن ہے کہ اچھا اگر امام ششم کا یہ طریقہ تھا تو یہ بتلائیے کہ امام پنجم کا طریقہ. کوئی اور تاریخی حوالہ نہ ملتا ہو نہ ملے، ضرورت نہیں ہے کسی تاریخی حوالے کی، ضرورت نہیں ہے کسی تاریخی حوالے کی. بہت اہم مسئلہ ہے. ایک کل پر اپلائی کر دیجئے، ایک کا عمل کل پر اس کی اپلیکیشن. اسی لیے اس حدیث کو یاد رکھنا ضروری ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اس کا مطلب یہ کسی ایک میں اگر شجاعت کو پاتے ہو کل پر اپلائی کر دو. ایک میں ثقافت کے تعلق سے تم نے کوئی ایسی صورت دیکھی کل پر اپلائی کر دو. اور اسی طرح مدارات کو دیکھو، تم کل پر اپلائی کر دو، تلاش نہ کرو. ہاں ملتے جائیں تو یہ تو گوہر نایاب ہے، انہیں سمیٹ کے رکھتے جاؤ، لیکن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی ایک معصوم کے قول کو دوسرے معصوم کے قول سے مطابقت تم کو ضرورت نہیں ہے کہ تم پیدا کرو. ہم تمہیں جو دے رہے ہیں بس وہ لے لو،
اور کل پر جو باقی رہ جاتے ہیں ان پر اپلائی کر دو، اس کا اطلاق ان پر کر دو.